ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے۔ آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، تو آج بھی ایسا ہوگا۔ اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے۔